السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو سلیم صافی آفیشیل چینل میں ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے افغانستان میں جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی رائے کو بڑا مستند مانا جاتا ہے، اور سلیم صافی صاحب آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے۔ آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کی رائے بڑی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے، اسپیشلی نیبرنگ کنٹریز کے حوالے سے۔ تو صافی صاحب بہت سے لوگ اس چیز پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں اب مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مسائل آخر شروع کہاں سے ہوئے، تبدیلیاں کہاں سے شروع ہوئیں۔ تو آج کا جو سیشن ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں ہم تھوڑا سا یہ بات کریں کہ افغانستان آج جیسا ہے شروعات کہاں تھی اور کہاں سے چلا تھا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ افغانستان میں اس وقت طالبان جو ہیں ان کی جو سٹارٹ ہے ان کی تحریک کا وہ کس طرح ہوا، کس طرح یہ اکٹھے ہوئے، اور آخر وہ ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیے ہسٹری تو افغانستان کی بہت طویل ہے، لیکن ہم شروع کر دیتے ہیں کہ جب وہاں پہ کمیونسٹ حکومت آئی اور اس کو بچانے کے لیے سوویت یونین کو اس حکومت نے بلایا یا سوویت یونین خود آ گیا، اس کے جواب میں پاکستان، عرب دنیا اور امریکہ کے سپورٹ سے مجاہدین نے ریزسٹنس شروع کر دی، اور بالآخر وہ ریزسٹنس ان کی اسی طرح کامیاب ہو گئی جس طرح اب طالبان کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف کامیاب ہو گئی۔ 80 کے آخر میں سوویت افواج نکلی، البتہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت نے پھر بھی 4 سال تک مزید ریزسٹنس کی۔ اس طرح نہیں ہوا کہ اشرف غنی کی حکومت کی طرح یکدم سامان اٹھا دیا اور چل دیا، اور تو پھر مجاہدین کی بدقسمتی سے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ شروع میں گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی ایک طرف تھی اور برہان الدین ربانی کی جمعیت اسلامی دوسری طرف تھی۔ یہ 2 بڑی جماعتیں تھیں اس وقت افغانستان، یہ 2 بڑی جماعتیں تھیں۔ اس میں پھر مثلا رشید دوستم ابتدا میں وہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ جا ملے تھے اور ربانی کے ساتھ جا ملے تھے، بعد میں انہوں نے سائیڈ بدل دی۔ اسی طرح حزب وحدت ایک طرف تھی اور استاد سیاب کی اتحاد اسلامی دوسری طرف تھی، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں ہوئیں۔ تو کابل پہ قبضے کے لیے ایک تو ان کی بڑی خونریز جنگیں ہوئیں اور لاکھوں کی تعداد میں افغان اس سے متاثر ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے، اور کابل سوویت لڑائی میں اتنا تباہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ پھر مجاہدین کی آپس کی لڑائیوں میں تباہ ہو گیا۔ پھر ساتھ یہ ہوا تھا کہ اب ایک تو کابل میں یہ صورتحال تھی، تو قندھار میں ایک کمانڈر کا کنٹرول تھا، جلال آباد میں دوسرے کمانڈر کا کنٹرول تھا، مزار شریف میں تیسرے کمانڈر کا کنٹرول تھا، اور پھر صوبوں کے اندر بھی ایسا نہیں تھا۔ مثلا اگر ننگرہار ہے تو وہاں پہ گورنر تو حاجی قدیر ہے، لیکن ان کی جو قلی اردو یا جو فوجی چاونی ہیں وہ حزب اسلامی کے فضل ایک مجاہد کے پاس ہے، وہ کسی تیسرے کے پاس ہے، یعنی الگ الگ ٹیریٹریز تھیں۔ تو مختلف وہ مجاہدین وار لارڈز کی شکل اختیار کر گئے، کسی نے ایک جگہ پہ پاٹک لگایا ہوا ہے، کسی نے دوسری جگہ پہ پاٹک لگایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے افغان عوام کا جینا دوبھر ہو گیا۔ تو جب یہ عوام تنگ آ گئے اور کسی جگہ پہ جو کمانڈرز تھے وہ بڑے مظالم بھی ڈھا رہے تھے لوگوں پہ، تو قندھار میں جو مقامی کمانڈر تھے ان کے مظالم سے لوگ تنگ آ گئے، کچھ بڑے نامناسب واقعات بھی ہوئے لوگوں کی بے عزتی کے۔ تو اس وقت یہ ملا عمر جو تھے یہ پہلے مجاہدین کے ساتھ افغان جہاد میں حصہ لے کے پھر عام زندگی کی طرف لوٹے تھے اور اپنا مدرسہ چلا رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ عبدالغنی برادر جو ہے یہ بھی اس وقت سے ان کے ساتھ تھے۔ تو جب سوویت یونین چلا گیا تو یہ لوگ اپنے معمول کے کاموں میں لگ گئے، بلکہ اس وقت ان دونوں نے محنت مزدوری بھی کی تھی اور خشت بٹے میں دونوں نے کام بھی کیا تھا۔ تو یعنی ان کی انٹینشن نہیں تھی کہ ایسی کوئی تنظیم سازی کی جائے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایک تو وہ کوئی ہائی پروفائل مجاہدین لیڈر نہیں تھے، عام مجاہد تھے، اور کوئی ایک تنظیم کے ساتھ تھا، کوئی دوسری تنظیم کے ساتھ تھا، کوئی یونس خالص کی تنظیم کے ساتھ اس نے جہاد کیا تھا۔ تو یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنے ساتھ مدرسے کے طالبان کو لیا، اور وہ جو کمانڈر تھے جس نے ظلم ڈھایا تھا تو اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو نمونے کے طور اور عبرت کے طور پہ لٹکا دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا ایک رعب قندھار کی حد تک بیٹھ گیا، وہ بھی یہ ایئرپورٹ کے قریب کے علاقے تھے۔
اور اس وقت یہ کسی بیرونی قوت کا ہاتھ اور یہ نہیں تھا. حالانکہ اس دوران اس طرح کی چیزیں تھی کہ یونیکول کمپنی کی یہ کوشش تھی کہ ترکمانستان تک گیس پائپ لائن کا ٹھیکہ ان کو مل جائے. اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ پورے افغانستان میں تو امن نہیں آ سکتا اور حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی لڑائیوں کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو وہ ایک کوشش پاکستان کی بھی تھی کہ یہ جو جنوبی افغانستان ہے اس میں اسٹیبلٹی لا کے یہاں سے گیس پائپ لائن کو گزارا جائے. پھر امریکہ کی بھی اس وقت چونکہ یونیکول کمپنی تھی اور CIA کی بھی یہ کوشش تھی کہ کم از کم ادھر ایک ایسی فورس لائی جائے کہ وہ پائپ لائن کے لیے رستہ ہموار کر سکے. اس سے پیرالل ایک واقعہ یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ترکمانستان جا رہی تھی اور نصیر اللہ بابر کے ذریعے انہوں نے ایک امدادی سامان کا ایک قافلہ وہ قندھار کے ذریعے لے جا رہے تھے, اس کے رستے سے لے جا رہے تھے. وہ سپین بولدک اور ان علاقوں میں جو ایک مقامی کمانڈر تھا کرنل امام صاحب اس وقت انڈر کور تھے اور قندھار میں کونسل جنرل تھے. تو وہ انہوں نے اس قافلے کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا, ٹرکوں کو بھی, اور ان کو بھی گرفتار کر لیا, کرنل امام کو. اب پاکستان پھر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں. تو اس وقت پھر ISI کے لوگوں نے کنٹیکٹ کیا ملا عمر اور طالبان سے. تو انہوں نے پاکستان کے اس قافلے کو چھڑانے میں مدد کی, کرنل امام کو بھی چھڑا دیا. تو اس طرح پاکستان اور ان کے ریلیشن استوار ہوئے. تو پھر جب کابل میں انہوں نے چونکہ سخت قوانین نافذ کیے اور سخت گیر ان کا رویہ تھا تو روب تو ان کا بیٹھ گیا تھا, تو انہوں نے قندھار کی حد تک امن قائم کر لیا. اور پھر پاکستان کا سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہو گیا, UAE اور سعودی عرب کا سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہو گیا, اور یوں ایک کامیاب ماڈل تشکیل پایا, ایک کامیاب ماڈل. اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے کابل تک جا پہنچا. اچھا صافی صاحب, اس میں لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ طالبان ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹا گروہ ہے اور ان کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے جو الگ الگ صوبوں میں لڑ رہے تھے. انہوں نے ان سے کس طرح فائٹ کیا, پھر اسلحہ ہونا, اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا, یہ ساری چیزیں انہوں نے کس طرح کی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک تو لوگ ان سے بہت تنگ آ چکے تھے, اور جب آپ کو عوام کی سپورٹ نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو بھی قوت آپ کو مٹھانے کے لیے آ جائے تو اس قوت کو عوام کا سپورٹ مل جاتا ہے. تو مجاہدین کی آپس کی لڑائیوں نے افغانستان کو اقتصادی لحاظ سے بھی تباہ کیا تھا. لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے, کچھ کمانڈرز نے بہت زیادہ مظالم بھی ڈائے تھے. تو اس لیے جب انہوں نے یہاں پہ امن قائم کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ مل لیے. دوسرا پھر وار میں ایک سائیکلوجیکل فیکٹر بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو ان کا روب اتنا پڑ گیا, مثلا جب انہوں نے پہلے کمانڈر کو قتل کیا تو ان کی لاش کو ادھر لٹکا دیا. تو پھر وہ جو مجاہدین تھے جگہ جگہ, تو ان پہ ان کا روب بھی بہت زیادہ تھا. اور پھر تیسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کو پاکستان, سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک کا سپورٹ بھی تھا. تو کابل تک پہنچنے میں طالبان کا اس وقت ان کے اہم کمانڈر تھے ملا برجان, اور کچھ اور لوگ تھے اسی طرح اس وقت پولیٹیکل فرنٹ پہ ملا غوث وغیرہ تھے, یہ سارے. تو کابل تک پہنچنے میں کسی جگہ ان کی اس طرح ریزسٹنس نہیں ہوئی تھی جس طرح کہ اب کے بار نہیں ہوئی. مثلا ادھر سے جا کے پھر انہوں نے ارزگان کو فتح کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہرات کی طرف گئے. ہرات میں اسماعیل خان نے تھوڑی سی ریزسٹنس کی لیکن انہوں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا. اور پھر جاتے جاتے لوگر, پکتیا, پکتیکا اور ننگرہار, یعنی یہ سارے علاقے بغیر کسی بڑی فائٹ کے, تو کوئی اس کے لیے مینجمنٹ ہو جاتی تھی, پہلے سے رابطے ہو جاتے تھے, ان کا روب ہوتا تھا, کچھ پاکستان کی سپورٹ کا ایک ایلیمنٹ تھا اس میں. تو کابل کے فتح تک طالبان کی ریزسٹنس نہیں ہوئی. جس طرح اب گورنر آ کے مل جاتے تھے تو وہاں پہ یہ تھا کہ وہ یا بھاگ جاتے تھے یا ان میں کچھ مجاہدین جو تھے, مثلا یونس خالد صاحب کی جماعت کے, یہ ہمارے جو جلال الدین حقانی اور ان کے بیٹے سراج الدین حقانی وغیرہ ہے, اب یہ بھی مجاہدین لیڈر تھے لیکن یہ اس وقت سے طالبان سے جا ملے. اسی طرح بہت سارے اور بھی مجاہدین لیڈر تھے کہ جو ان سے جا ملے. البتہ کچھ ایسے تھے کہ جو طالبان کے ہاتھوں مارے گئے, جس طرح انجینئر محمود تھے یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹنس کی, اور کچھ افغانستان چھوڑ گئے. ریزسٹنس پھر ان کی شروع ہوئی
کہ کابل سے آگے جب وہ تاجک، ازبک اور ہزارہ علاقوں میں داخل ہوئے تو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بھی ان کی پھر بدترین جنگیں ہوئیں، احمد شاہ مسعود اور تاجک اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کی بدترین جنگیں ہوئی، اور مزار شریف اور اس کے قرب و جوار میں بلخ صوبے میں وہاں پہ ازبکوں کے ساتھ بھی رشید دوستم اور جنرل مالک کے ساتھ بھی ان کی جنگیں ہوئی، اور یہ معاملہ جاری تھا 9/11 تک۔ مثلا اس پورے عرصے میں طالبان پورے افغانستان پہ قابض نہیں ہو سکے، بلکہ پنشیر، بدخشان اور تخار یہ صوبے احمد شاہ مسعود کے، ہاں اسی طرح جو بلخ صوبہ تھا وہ یا جوزجان وغیرہ یہ رشید دوستم کے قبضے میں تھے، اور ہزارہ کے صوبے بامیان وغیرہ وہ کبھی طالبان قابض ہو جاتے تھے، کبھی وہ واپس لے جاتے تھے، تو وہ 9/11 تک یہ صورتحال ان کی جاری تھی۔ بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔